امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہوں نے توحید کے حوالے سے ٹھوکر کھائی ہے۔ کیسی توحید؟ اپنے آپ کو کہتے یہ ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کے بارے میں اتنے بے خبر کہ اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی حیات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ الحی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو الحی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العزت قدیر ہے، علی کل شیء قدیر، یہ کہتے ہیں کہ اسے قدیر نہیں کہا جا سکتا، اور اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ کیا پہچانا ان لوگوں نے اللہ رب العزت کو؟ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے لیے ان ناموں کو تو ثابت کرتے ہیں کہ وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، لیکن ان صفات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صرف نام ہیں، جو ان کے اندر صفات ہیں وہ ان کے ساتھ متصف نہیں ہیں۔ یہ معتزلہ، ان جہمیہ کا اگلا ایڈیشن، جنہوں نے اسماء کا تو اس بات کیا لیکن صفات کا انکار کیا، اور اسی جہمیت ہی کا یہ تسلسل ہے کہ یہ بھی حلول کے قائل تھے۔ اللہ رب العزت کی ایک طرف تو ایسی تنزیہ کی اپنے خیال میں کہ اس کو ان صفات تک سے متصف نہیں مانتے، اور دوسری طرف ایک ایسی گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے کہ ہر چیز کے اندر وہ جہم کی طرف سے یہ منقول ہے، وہ کہتا تھا کہ جس طرح ہر جگہ ہوا موجود ہے اسی طرح ہر جگہ اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ رب العزت علی العرش استویٰ، وہ آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے۔ اور عرش کے اوپر اللہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ عرش جو ہے وہ اللہ رب العزت کو اٹھائے ہوئے، نہیں، عرش مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی سنبھالا ہوا ہے، اور عرش کو بھی اللہ ہی سنبھالے ہوئے ہے۔ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی اسے سنبھالے ہوئے ہے، اور عرش جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر اور اللہ عرش کے اوپر۔ اور یہ جو نظریہ آج کل بہت عام ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر چیز میں ہے، اور خاص طور پر صوفیاء کے ذریعے اس کو بڑا فروغ ملا۔ یہ حلولی اور اتحادی فکر جو ہے یہ بہت عام ہے، یہ اسی جہم کا پھیلایا ہوا فکر ہے، یہ ڈانڈے اسی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ ان سب کی تردید کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید کے اندر، والرد علی الجہمیہ۔ اور اسی طرح قدریہ ان کو کہا جاتا ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی امت کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو جو اس کائنات میں ہوتی ہیں پیدا نہیں کیا، ان کو پیدا ہونے سے پہلے جانا نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہیں اور اللہ ان کا خالق نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ اور خالق بنا لیے، اور اللہ رب العزت کے علم کو ناقص بنا دیا۔ بات اصل میں یہی ہے کہ یہ لوگ ما قدر اللہ حق قدری ہی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اور اس طرح پہچانا ہی نہیں اللہ رب العزت کو جس طرح قرآن و سنت نے اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو کچھ اللہ کے متعلق یہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے، اور اللہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، جو اپنے اسماء و اوصاف اور جو اپنے افعال اللہ نے بتائے ہیں وہ سب برحق ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں وہ بھی سب برحق ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح صحابہ نے مانا تھا، جس طرح تابعین نے مانا تھا، تبع تابعین نے مانا تھا، ائمہ دین نے مانا تھا، فقہائے محدثین نے مانا تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جا بجا بیان فرمایا ہے، اور جو اس سے انحراف کرنے والے ہیں ان کی تردید فرمائی ہے۔ اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے حق کا بیان، اور جو باطل پرست ہیں ان کی تردید کی جائے۔ کئی لوگ اس سے بڑا چیب جبی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مثبت بات کرو، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، اگر غلط کی نشاندہی نہ کی جائے تو حق واضح نہیں ہوتا۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، حق واضح کرنا بھی ضروری ہے، اور وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور غلط راستے کی نشاندہی بھی کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ راہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ حق کے خلاف ہے، یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الرد علی الجہمیہ، ان کا رد کیا ہے، اور باطل پرستوں کا رد ہونا چاہیے ان کا رد۔ یہ منہج ہے۔ قرآن نے جہاں توحید کا اس بات کیا ہے وہاں شرک کا ابطال کیا ہے، اور جہاں انبیاء کے تذکرے کیے ہیں وہاں ان لوگوں کا کردار بھی واضح کیا ہے جو ان کی مخالفت کرنے والے تھے اور اس کی تردید کی ہے۔ یہ منہج صحیح منہج ہے۔ اس لیے اس سے جو آدمی پریشان ہوتا ہے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔
غلط کو غلط کہنا ضروری ہے. حق کا اس بات اس وقت تک صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا جب تک باطل کی نشاندہی نہ کی جائے. اس لیے رد علی الجہمیہ یہ منہج کی بات ہے. میرے عزیز طلبہ،